بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج آپ دی اینڈ آف ٹائم سیریز کی 12ویں قسط دیکھنے والے ہیں۔ آج والی قسط میں ہم ایک بہت ہی حیرت انگیز ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ جب مدینہ منورہ میں ایک ایسا شخص سامنے آ گیا تھا کہ جس کے متعلق صحابہ اکرام کو آلموسٹ یقین ہو چلا تھا کہ وہی دجال ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ وہی دجال ہے، اور جس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی السابقون الاولون سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ایک بہت بلند مرتبہ صحابی، آپ کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے 10 مرتبہ بھی قسم اٹھا کر کہنا پڑے کہ وہی دجال ہے تو بھی میں اٹھا لوں گا کہ ہاں یہی دجال ہے۔ لیکن سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہی دجال ہے، تو آپ علیہ السلام خاموش رہتے تھے۔ آپ نے تائید تو نہیں کی لیکن آپ نے تردید بھی نہیں کی۔ کون تھا وہ آدمی کہ جس کے بارے میں صحابہ قسمیں اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ وہی دجال ہے؟ آج میں آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ اس کے متعلق موجود ایک حدیث کو ہم باریکی اور گہرائی کے ساتھ انالائز کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے کچھ حدیثیں یقیناً آپ سب نے پہلے سے سن رکھی ہوں گی، لیکن آج جن اینگل سے ہم ان حدیث میں چھپے رازوں کو ایکسپلور کرنے والے ہیں، تو لیٹس سے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ پر حیرت کے کئی نئے دروازے کھل چکے ہوں گے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی یہ قسط، لیکن سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں مدینہ کے یہودیوں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ اس بچے اور اس کے ماں باپ میں وہ تمام خصوصیات موجود تھیں کہ جو ہم نے دجال اور اس کے ماں باپ کے متعلق نبی علیہ السلام سے سن رکھی تھیں۔ مثلاً یہ کہ دجال کا باپ لمبے قد اور لمبی ناک والا ہوگا کہ جو ایسے ہوگی کہ جیسے طوطے کی چونچ ہوتی ہے۔ اسی طرح دجال کی ماں بھی ایک وزنی اور ہیوی سیٹ عورت ہوگی، اور 30 سال تک بانجھ رہنے کے بعد پھر ان دونوں کے ہاں اولاد یعنی کہ دجال کی پیدائش ہوگی۔ تو جب ہمیں اس بچے کی پیدائش کا پتہ چلا تو میں اور میرے ایک صحابی ساتھی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان دونوں کے گھر گئے اور دیکھا کہ ان دونوں میاں بیوی میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں کہ جو دجال کے ماں باپ میں ظاہر ہونی تھیں، اور ان کا نومولود بچہ بذات خود ایک چادر میں لپٹا ہوا دھوپ کے اندر لیٹا ہوا تھا، اور ہمیں اس کی ہلکی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، اور یہ وہ بچہ تھا کہ جس کا بعد میں پھر نام ابن سیاد رکھا گیا۔ اب حیرت کی بات دیکھیں کہ ابن سیاد کے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام صحیح ہیں سوائے 2 حدیثوں کے۔ ابن سیاد کے متعلق 2 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو اپنی چین آف نیریشن کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ ایک تو ابن سیاد کی پیدائش کے متعلق اور دوسری اس کی موت کے متعلق، یعنی کہ وہی 2 احادیث ضعیف ہیں کہ جنہوں نے اس کی ابتدا اور اس کے انجام کا پتہ دینا تھا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابن سیاد کے پورے کردار، اس کے پورے سٹیچر، یہاں تک کہ اس کی ابتدا اور اس کے انجام کو بھی جان بوجھ کر رازوں میں محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ اس کی اصلیت مکمل طور پر کبھی بھی واضح نہ ہو سکے۔ لیکن جب ابن سیاد پیدا ہو گیا، اور بائی دی وے یہ والی حدیث ضعیف نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عجیب الخلقت بچے کی پیدائش کا علم ہو گیا، تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ابو ذر جاؤ اور اس کی ماں سے پوچھ کر آؤ کہ وہ اس کے ساتھ کتنے عرصے حاملہ رہی ہے، اور اس کی والدہ کی طرف سے جواب ملا کہ 12 مہینے، یعنی کہ عام بچوں سے 3 مہینے زیادہ۔ اس پر نبی علیہ السلام نے دوبارہ سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ یہ بھی پوچھ کر آؤ کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کی آواز کیسی تھی، تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ ایسی کہ جیسے کوئی بڑا بچہ ہوتا ہے، ایسی کہ جیسے 1 مہینے کا بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ اور یہیں سے ابن سیاد کی عجیب اور پراسرار داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ابن سیاد بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس میں کچھ عجیب و غریب عادات ڈیولپ ہوتی گئیں،
مثلاً سوتے ہوئے بڑبڑانا یا پھر بہت چھوٹی عمر میں سچ اور جھوٹ کی ملی جلی باتیں بتا دینا، پھر کم عمری میں ہی بہت بڑے بڑے دعوے کر دینا، مثلاً یہ کہنا کہ میرے پاس سچ اور جھوٹ دونوں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ ابن صیاد یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں جس بھی چیز کے پاس سے گزروں وہ میرے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ابن صیاد کو اکثر آبزرو کیا کرتے تھے۔ بہت مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اور حدیث کی تمام بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر کھجوروں کے درختوں کے اس جھنڈ کی طرف گئے کہ جن کے درمیان ابن صیاد سویا ہوا تھا۔ اس وقت اس نے روئی والی ایک مخملی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام نے غور کیا تو محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ گنگنا رہا ہے یا پھر بڑبڑا رہا ہے۔ ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے لیکن واضح نہیں ہو پا رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اسی وقت اچانک سے ابن صیاد کی ماں نے آپ دونوں حضرات کو دیکھ لیا اور اونچی آواز میں اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی کہ صاف، یہ اس کا اصل اور پیدائشی نام تھا، بولی کہ صاف اٹھو، ابو القاسم آئے ہیں۔ اور یہ سنتے ابن صیاد اچانک سے چھلانگ مار کر کھڑا ہو گیا، اور اس پر پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر اس کی ماں سے آواز نہ دیتی تو ہم پر اس کا راز کھل سکتا تھا۔ لیکن ابن صیاد کے ساتھ نبی علیہ السلام کے 2 مرتبہ ڈائریکٹ مکالمے بھی ہوئے ہیں۔ پہلے مکالمے میں نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات پوچھے تھے، اور دوسری مرتبہ میں ابن صیاد نے نبی علیہ السلام سے پھر ایک سوال پوچھا تھا۔ اور اگر آپ ان سوالات کو غور سے سن لیں تو یقیناً آپ کو ابن صیاد کے متعلق بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ اور ان 2 میں سے سب سے پہلا مکالمہ ہوا تھا مدینہ شہر سے باہر ایک راستے کے اوپر۔ اس واقعے کے مطابق ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 انتہائی جلیل القدر صحابہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ بنو مغالہ کے گھروں کے قریب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ بچوں کے ساتھ ابن صیاد بھی وہاں کھیل رہا ہے، اور اس وقت وہ بچپن سے جوانی میں داخل ہونے کے قریب تھا۔ البتہ اسے تب تک نبی علیہ السلام کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی جب تک کہ آپ نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ نہیں رکھ دیا۔ وہاں موجود تمام بچے یہاں وہاں ہو گئے، لیکن ناٹ ابن صیاد، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا، بلکہ کچھ روایات کے مطابق تو جہاں وہ کھڑا تھا وہیں پر آرام سے بیٹھ گیا۔ ان احادیث کا ایک ایک لفظ اہم ہے اور آپ نے انہیں بہت غور سے سننا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابن صیاد سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ غور سے اس کا جواب سنیں۔ کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے نبی ہیں۔ پھر مزید بولا کہ کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں؟ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ میں اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ابن صیاد تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے پانی پر پڑا ایک تخت دکھائی دیتا ہے کہ جس کے ارد گرد سانپ تیر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے سمندر پر رکھا ابلیس کا تخت دکھائی دے رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ تجھے اور کیا دکھائی دے رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں 2 جھوٹوں اور ایک سچے، یا پھر 2 سچوں اور ایک جھوٹے کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سے اس نے ایک انتہائی بدتمیزی بھرا جواب دیا، کیونکہ اس وقت سامنے 2 صحابی اور ایک نبی کھڑے تھے۔ تو اس پر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں عمر، اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم ایک ناحق خون اپنے سر کیوں لیتے ہو؟ اسے چھوڑ دو، اس کا کام خود اس کے لیے ہی گڑمٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے دل میں دخان کا تصور کیا۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، اور یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے دل میں دخان کا تصور کیا اور ابن صیاد سے پوچھا کہ ابن صیاد، میں نے اپنے دل میں تیرے لیے ایک بات سوچی ہے، مجھے بتا کہ وہ کیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ کے دل میں دخ ہے، یعنی وہ دخان پورا نہیں کہہ سکا اور بس دخ کہہ دیا۔
اور تب رسول اللہ نے فرمایا کہ دفع ہو جا، تو اپنی بساط سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ حدیث فل آف انفارمیشن ہے، اور آج ہم اس حدیث میں چھپے رازوں کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کہ اس بات کا خاص طور پر ذکر ہے کہ ابن سیاد بنو مغالہ کے گھروں کے پاس کھیل رہا تھا۔ یہ بات تھوڑی سی پیکیولیر ہے۔ محض ابن سیاد کے کھیلنے کی جگہ کا ذکر نہیں ہے کہ بس وہ کسی جگہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نہیں، بلکہ خاص طور پر یہ ذکر ہے کہ وہ بنو مغالہ کے گھروں کے پاس کھیل رہا تھا۔ اور یہ چیز سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا یہ محض ایک جیوگرافیکل ریفرنس ہے یا اس کے اندر بھی کوئی راز چھپا ہے۔ بنو مغالہ کا نام لے کر ذکر کرنے میں دو لیڈز چھپی ہوئی ہیں۔ پہلی بات کہ ایک واضح جیوگرافیکل نشانی بن جائے کہ یہ واقعہ نہ تو کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی تمثیل، بلکہ یہ ایک حقیقت تھی اور فلاں جگہ پر ہوئی تھی۔ بنو مغالہ کا ذکر کرنا اس واقعے کو تاریخی طور پر ویریفائیبل بنا دیتا ہے، لیکن ان کا ذکر کرنے میں ایک پوشیدہ انڈرٹون بھی چھپی ہوئی ہے، اور اسے جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ بنو مغالہ آخر تھے کون۔ بنو مغالہ مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھے کہ جو بڑے مضبوط اور قلعوں جیسے مکانات کے جنہیں اتمز کہتے ہیں ان کے اندر رہا کرتے تھے۔ یہ مکانات نہ تو مدینہ کے پوری طرح اندر تھے اور نہ ہی مدینہ سے پوری طرح باہر بڑے قلعوں میں تھے، بلکہ یہ مکانات ایک طرح سے مدینہ کے بارڈرز پر پڑتے تھے، نہ مدینہ کے اندر اور نہ ہی اس سے باہر۔ اور یہ جگہ ایک اشارہ ہے کہ ایگزیکٹلی ایسی ہی جگہ تو فتنہ پرورش لیتا ہے، نہ پورے سچ میں اور نہ ہی پورے باطل میں، آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کے ملاپ پر۔ اسی ٹرانزیشن کے اندر فتنہ ہوتا ہے کہ جہاں سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا جاتا ہے۔ مدینہ کا سینٹر توحید اور رسالت کا مرکز تھا، جبکہ مدینہ سے باہر یہود کے قلعے باطل اور سازش کا مرکز، اور اسی سچ اور جھوٹ کے درمیان بنو مغالہ کے گھروں کے قریب ابن سیاد پرورش پا رہا تھا۔ پھر یہود کے باقی قبیلوں کی طرح بنو مغالہ بھی کہانت یعنی سوت سینگ، مبہم پیش گوئیوں اور علامتی زبان یعنی سمبلزم میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، تو ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا ابن سیاد کی سائیکولوجیکل کیفیت کو دکھاتا ہے کہ وہ بھی کہانت، پیشن گوئیوں اور سمبلزم میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ لہٰذا بنو مغالہ کا ذکر اس ماحول کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جس میں دجال کا فتنہ پروان چڑھے گا، کہ اس ماحول میں علم تو ہوگا مگر ہدایت نہیں، نشانیاں تو ہوں گی مگر یقین نہیں۔ دوسری بات کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دل میں دھوئیں کا تصور کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ ابن سیاد بتا کہ میں نے تیرے لیے دل میں کیا چیز سوچی ہے۔ تو یہ انفارمیشن اس حدیث میں چھپی دوسری پیکیولیرٹی ہے کہ دھواں ہی کیوں؟ آخر ایک اتنے بڑے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً انہوں نے کوئی رینڈم ٹیسٹ تو نہیں لیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز بس دل میں سوچ لی اور بس سوال پوچھ لیا۔ غور کریں کہ سمبلزم کی زبان میں دھواں اٹ سیلف ابہام کی علامت ہے۔ دھوئیں میں لپٹ کر تو سچ بھی چھپ جاتے ہیں، نظر آتے ہیں مگر واضح نہیں ہوتے، آدھا سچ دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالکل ویسی چیز ہے کہ جیسی کہانت یا پھر شیطانی القاء ہوتی ہے، نیم سچ۔ نبی علیہ السلام نے جان بوجھ کر دھواں یعنی ایک مبہم چیز تصور کی کہ ابن سیاد کہ جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ پوری طرح جان نہیں پائے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ وہ واقعی ادھورا ہی بول سکا کہ آپ کے دل میں دکھ ہے، یعنی کہ وہ دخان بھی پورا نہیں کہہ سکا، اور اسی وقت پھر آپ نے فوراً وہیں پر حد مقرر کر دی کہ تو اس سے آگے کبھی نہیں بڑھ پائے گا، تجھے صرف ایک جھلک ملتی ہے مگر وہ علم کی نہیں فتنے کی ہوتی ہے۔ تیسری پیکیولیرٹی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن مار دوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکتے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو تم ناحق خون کرو گے۔ یہاں پر ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کہ جنہیں خواب میں دجال اپنی اصل صورت میں دکھا بھی دیا گیا تھا، اور فرشتوں نے آپ سے عرض بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ دجال ہے، تو آپ نے ابن سیاد کو دیکھ کر اس کی نکیر کیوں نہیں کی کہ نہیں یہ دجال نہیں ہے؟
جبکہ آپ کو تو خواب میں اصلی دجال بھی دکھا دیا گیا تھا؟ تو اس بات کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ حکم ظاہر پر ہوتا ہے، اس بات پر نہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ خالد، مجھے یہ حکم نہیں ملا کہ لوگوں کے دلوں کو چاک کر کے دیکھوں، یعنی فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے۔ اور بظاہر ابن سیاد انسان ہی تھا، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا تھا، بظاہر دجال کے خروج کی جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں وہ ابھی پوری نہیں ہوئی تھیں، لہٰذا بغیر کسی بڑی دلیل کے کسی کو دجال کہنا یا نہ کہنا انبیاء کرام کا اصول نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ کہ دجال کے خروج کے لیے ایک خاص وقت، خاص حالات اور اس کا گلوبل فتنہ ہونا ضروری ہے، جبکہ ابن سیاد ایک لمیٹڈ اور بہت محدود کیفیت میں تھا۔ نہ ہی اس کا خروج ہوا تھا اور نہ ہی وہ مدینہ سے باہر نکل کر کوئی گلوبل فتنہ بنا تھا۔ چنانچہ نہ نبی علیہ السلام نے اس امکان کو رد کیا اور نہ ہی اس کے دجال ہونے کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کیا تھا۔ اور تیسری وجہ کہ ابن سیاد کا مدینہ میں ہونا، دیکھیں یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں تھی کہ مدینہ میں بائی چانس ایک بچہ پیدا ہو گیا کہ جو بائی چانس دجال سے ملنے لگ گیا، اس سے مواصلت رکھنے لگ گیا اور بائی چانس صحابہ اسے دجال سمجھنے لگ گئے۔ نہیں، ابن سیاد مدینہ ہی میں کیوں پیدا ہوا اسے بھی میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن فی الوقت شارٹ آنسر یہ ہے کہ ابن سیاد امت کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اگر نبی علیہ السلام اسی وقت فوری فیصلہ فرما دیتے کہ ہاں یہی دجال ہے، تو لوگ بھی ظاہری علامات کے اوپر فیصلہ کرنا سیکھ لیتے، ہر عجیب اور غیر معمولی شخص کو دجال جیسا ایک فتنہ سمجھنا شروع کر دیتے، لوگ یہ سیکھ لیتے کہ بس شکل دیکھو اور فتنہ ختم کرو۔ حالانکہ دجال، یاد رکھیے گا کہ دجال صرف اپنی شکل سے ہی نہیں بلکہ اپنے دعووں، اپنے فریب کے طریقوں، وقت اور اپنے فتنوں سے بھی پہچانا جائے گا۔ لہٰذا ابن سیاد کے متعلق خاموشی رکھنے کی بالکل وہی وجہ تھی کہ جس وجہ پر آپ نے منافقین کے متعلق خاموشی اختیار کی تھی، تاکہ غیر ضروری لڑائی اور غیر ضروری فتنہ نہ پھیل جائے۔ اور اب وہ سوال کہ جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ابن سیاد کو آخر مدینہ میں کیوں پیدا کیا گیا؟ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک دن، ان کی ایک ایک حدیث وہ اتفاق نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ایک ایک بات، ان کا ہر لفظ اپنے اندر امت کے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھتا ہے۔ ان کا ہر ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مقصد کے تحت پیش آتا ہے، اور اسی طرح ابن سیاد کا بھی مدینہ میں پیدا ہو جانا یہ محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، مدینہ وحی کا مرکز تھا، یہ وہ شہر تھا کہ جہاں نبی علیہ السلام بساتے خود موجود تھے، وحی نازل ہو رہی تھی، وہاں صحابہ کرام کی تربیت ہو رہی تھی۔ تو اسی شہر میں ابن سیاد کا پیدا ہونا مسلمانوں کے لیے ایک تربیت تھی کہ دیکھو، یہ ہے دجال کے زمانے میں پیدا ہو جانے والی کنفیوژن کا لیونگ ایویڈنس، اس بات کا ثبوت، ایک جھلک کہ دجال کی وجہ سے لوگ اس طرح کنفیوز ہوں گے۔ غور سے سنیں، جب نبی علیہ السلام نے ابن سیاد سے پوچھا تھا کہ بتا میرے دل میں کیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ آپ کے دل میں دکھ ہے، تو جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ کچھ کہنے لگے کہ ابن سیاد نے دکھ کہا تھا، جبکہ کچھ کہنے لگے کہ نہیں، اس نے رخ کہا تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، پھر بھی تم اختلاف کا شکار ہو رہے ہو، تو میرے بعد تو تم لوگ شدید اختلافات میں پڑ جاؤ گے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ابن سیاد کی صرف ایک چھوٹی سی بات سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور ایک کنفیوژن پھیل گئی، تو اس کا مدینے میں ہونا ایک باقاعدہ ٹریننگ تھی کہ دیکھ لو، ابن سیاد کی وجہ سے اتنی کنفیوژن ہے تو دجال کی وجہ سے کیا حال ہوگا۔ دوسری وجہ کہ ابن سیاد کے مدینہ میں پیدا ہونے کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک پیغام چھپا تھا کہ دجال کو کہیں دور کا کوئی فتنہ نہ سمجھ بیٹھنا، اس سے لاپرواہ نہ ہو جانا، اس کا فتنہ تمہارے اپنے شہر، تمہاری اپنی گلی اور تمہارے اپنے معاشرے میں بھی نکل سکتا ہے۔ پھر ابن سیاد کے مدینہ میں ہی ہونے کی تیسری وجہ یہ سکھانا تھی کہ ظاہری اسلام از ناٹ ایکول ٹو باطنی ہدایت۔
دیکھیے، ابن سیاد مدینہ میں رہ رہا تھا، مسلمانوں کے درمیان رہ رہا تھا، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں موجود تھا، لیکن اس کی باطنی کیفیت مکمل طور پر مشکوک ہوئی پڑی تھی۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے کہ صرف مسلمان ماحول یا مسلمان نام ہدایت کی ضمانت نہیں ہوتے۔ ابھی آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ حالانکہ ابن سیاد مسلمان ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی مسلمان ہونے کے باوجود اس نے دجال ہونے کی خواہش کی تھی۔ اور پھر ابن سیاد جیسے ایک انتہائی ڈوبیس کریکٹر پر نبی علیہ السلام کی خاموشی بھی مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ تھی کہ دیکھو، مشکوک چیزوں کے بارے میں انتہا پر نہ چلے جانا، نہ اندھی تکفیر میں پڑنا اور نہ ہی انتی تقدیس میں، اور بڑے بڑے فتنوں کے دوران یہی بیلنس بہترین اسٹریٹجی بن جائے گا۔ کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ ابن سیاد دجال کی ایک جھلک تھا، اس کا ایک سایہ، اور سایہ ہمیشہ روشنی کے قریب بنتا ہے۔ مدینہ میں حق اپنی پوری روشنی کے ساتھ موجود تھا، اور جب حق روشن ہو تو پھر باطل پھر اپنی سب سے چالاک صورت میں اس کے قریب آتا ہے۔ ابن سیاد کے متعلق کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو اس پوائنٹ پر میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا۔ پہلا واقعہ سن کر آپ کو بھی ابن سیاد پر شاید تھوڑا سا ترس آنے لگے، اور شاید آپ بھی سوچنے لگیں کہ نہیں، وہ دجال نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسرا واقعہ سن کر شاید آپ کی رائے تھوڑی سی بدلنا شروع ہو جائے، لیکن تیسرا واقعہ سن کر آپ بھی شاید کنونس ہو جائیں کہ ہو نہ ہو وہی دجال تھا، اور چوتھا واقعہ تو خیر سن کر شاید لگے کہ 100% وہی دجال تھا۔ پہلا واقعہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ حج یا پھر عمرے کے لیے مکہ جاتے وقت ابن سیاد بھی ہمارے ساتھ تھا، لیکن گروپ میں موجود کوئی بھی شخص نہ تو اس سے بات کرتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ دوستی کے لیے تیار تھا، یہاں تک کہ کوئی بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھانا چاہتا تھا۔ ایک دن باقی لوگ ہم سے بہت آگے چلے گئے، چنانچہ میں اور ابن سیاد باقیوں سے تھوڑا پیچھے رہ گئے۔ تو ابن سیاد مجھ سے مخاطب ہو کر بولا کہ ابو سعید، تم نے ان لوگوں کا میرے ساتھ رویہ دیکھا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی دجال ہوں۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ باتیں شروع کر دی تو پھر مجھے تھوڑا تھوڑا خوف آنے لگا، میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ چنانچہ میں اپنی سواری سے اتر گیا اور اسے بولا کہ اس درخت کے قریب اپنا سامان رکھ کر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ درخت کے نیچے ٹہرنے کے بعد ابن سیاد کی نظر کچھ بکریوں پر پڑی تو وہ گیا اور جا کر ایک پیالہ دودھ کا لے کر آیا اور اسے میری طرف بڑھا کر کہنے لگا کہ ابو سعید، یہ دودھ پیو۔ ابو سعید بتاتے ہیں کہ باقی لوگوں کی طرح میرا بھی دل نہیں کیا کہ اس کے ہاتھ سے کچھ لے کر کھاؤں، چنانچہ میں نے کہہ دیا کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے میرا دودھ پینے کا دل نہیں چاہ رہا۔ تو ابن سیاد بولا کہ ابو سعید، لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے کہ ایک رسی سے اپنے آپ کو اس درخت کے ساتھ باندھ لوں اور یہیں پر اپنا گلا گھونٹ لوں کہ یہ لوگ مجھ سے اس قدر بدگمانی رکھتے ہیں۔ لیکن ابو سعید، ان سے تو میری باتیں چھپی ہوئی ہو سکتی ہیں، لیکن اے انصار صحابی، تمہاری ساری زندگی یہاں گزری ہے، تم سے تو میری باتیں چھپی ہوئی بھی نہیں ہیں۔ کیا تمہیں رسول اللہ کی احادیث کا علم نہیں ہے؟ کیا انہوں نے دجال کے متعلق یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کافر ہوگا جبکہ میں تو مسلمان ہو چکا ہوں؟ کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا جبکہ میری تو اولاد بھی موجود ہے؟ کیا تم نے انہیں یہ فرماتے نہیں سنا تھا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں نہیں آ سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ کی طرف جا رہا ہوں؟ ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ اسی طرح دلیل پر دلیل دیتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں قائل ہو گیا کہ ہاں، بھلا یہ کیسے دجال ہو سکتا ہے، لوگ تو اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک اس نے کہا کہ اب میں تمہیں ایک بات بتاؤں ابو سعید، اللہ کی قسم کہ میں دجال کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم کہ میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اور اللہ کی قسم کہ میں اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس وقت وہ زمین کے کس حصے میں موجود ہے، اور اس وقت اے ابو سعید، مجھ پر اگر دجال کی بے مثال طاقتیں پیش ہوں تو میں انہیں رد نہیں کروں گا۔ اور اس وقت پھر ابو سعید کہتے ہیں کہ اس وقت میں ابن سیاد کے متعلق پھر سے ایک مرتبہ شک میں پڑ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح ابن سیاد مینیپولیٹ کرنے کا ماسٹر کہلایا جا سکتا ہے۔ فوراً سے لوگوں کو اپنی طرف ہمدردی کے ذریعے مائل کر لینا
اور پھر فوراً ہی ایک انتہائی خطرناک سائیکولوجیکل اٹیک کر دینا۔ بائی دی وے اس روایت میں موجود ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ ضرور دلانا چاہوں گا کہ جہاں ابن سیاد نے کہا تھا کہ ابو سعید اللہ کی قسم میں دجال کے باپ کو بھی جانتا ہوں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ اسے لے کر بہت سارے ریسرچرز کی توجہ دجال کے ماں باپ پر چلی گئی کہ آخر وہ کس کی اولاد ہو سکتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے یہ نتائج تک اخذ کر لیے کہ دجال بیسکلی ابلیس کا بیٹا ہے۔ دیکھیے، دجال کے متعلق احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک انسان ہوگا، جبکہ ابلیس جنات میں سے ہے، اور جنات اور انسانوں کی نسل ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہیں۔ ابلیس کے اپنے 5 بیٹے ہیں، نام کے ساتھ ان کا بھی ذکر مل جاتا ہے، لیکن وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے۔ مگر دجال ابلیس کا بیٹا نہیں، بلکہ اس کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، اس کا سب سے بڑا مہرہ، مینس۔ البتہ اس نے جو بات کہی کہ میں اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، تو اس بات کی 2 ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ ابن سیاد کا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیورلی سائیکولوجیکل اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ ابن سیاد کی پرانی عادت تھی کہ وہ سامنے والے کے ذہن کو شک اور ہیبت کے اندر مبتلا کر دیا کرتا تھا، بات کرنے والے کے سامنے مبہم اور ڈرانے والے دعوے کیا کرتا تھا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے اس نے نبی علیہ السلام کے سامنے بے باکی کے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی ایک نبی ہوں۔ اسی لیے حضرت ابو سعید نے پھر فوراً اس کے دعوے کو قبول نہیں کیا کہ ہاں یہ واقعی دجال اور اس کے باپ کو جانتا ہوگا، بلکہ غور کریں کہ آپ نے کیا کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر سے اس کے بارے میں شک میں پڑ گیا۔ الفاظ میں چھپے مطلب پر غور کیا کریں، کیونکہ اسی میں تو سارے راز ہوتے ہیں۔ The 4th layer۔ دوسری تشریح البتہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دجال کے بایولوجیکل باپ کی نہیں، بلکہ دجال کی دجالیت کے سورس کی بات کر رہا تھا، کیونکہ عربی زبان میں اب یعنی باپ کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ابو الہیل یعنی ہیلے بہانوں کا باپ۔ اس طرح کے جملے میں کسی بایولوجیکل باپ کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ہیلے بہانوں کے سورس یا کسی چیز کے منبع کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ دجال کے بایولوجیکل ماں باپ کا ذکر سوائے ایک حدیث کے اور کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ 30 سال کے بانجھ ہوں گے کہ جن کے ہاں پھر دجال نے پیدا ہونا ہے۔ شروع میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس کے 2 مکالمے ہوئے ہیں۔ پہلے مکالمے کے دوران نبی علیہ السلام نے اس سے کچھ سوالات پوچھے تھے کہ جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جبکہ دوسرے مکالمے کے دوران اس نے پھر نبی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جنت کی مٹی کیسی ہوگی؟ اب یہ مکالمہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک بہت پیکیولر اور بہت میننگ فل سوال ہے۔ خود سوچیں کہ زیادہ تر لوگ تو نبی علیہ السلام سے جنت، جہنم، اعمال اور توبہ جیسے سوالات پوچھتے تھے، مگر ابن سیاد ایک اتنا مخصوص، ایک اتنا آؤٹ آف دی آرڈینری سوال کیوں پوچھے گا؟ اس سوال سے ابن سیاد کی پوری نفسیات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کی دلچسپی ہدایت میں نہیں، بلکہ غیب کا ایک ذائقہ لینے میں تھی۔ کہانت میں دلچسپی رکھنے والے ایک ذہن کی پہچان کہ جسے غیب کے باریک رازوں کے اندر دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی باتوں کو پرکھنا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آگے سے کیا جواب آئے گا۔ وہ ایمان کے لیے نہیں بلکہ ایک ٹیسٹ کے طور پر پوچھ رہا تھا کہ جواب فوراً آئے گا یا پھر دیر سے، مبہم آئے گا یا پھر 2 ٹوک۔ اسی لیے پہلے مکالمے کے دوران اسی دن نبی علیہ السلام نے اسے فرما دیا تھا کہ ابن سیاد، تو کبھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، یعنی کہ تو صرف جانچنے کی حد تک سوال کرے گا، آگے ماننے کی حد تک کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اور اسی سوال کے جواب میں پھر آپ نبی علیہ السلام کا بھی رسپانس دیکھیے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، آپ کے جملوں کی لمبائی، ہر چیز اپنے اندر ایک معنی رکھتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس کے سوال پر صرف اتنا جواب دیا کہ جنت کی مٹی باریک ہے، سفید خالص کستوری کی طرح، بس۔ نہ آپ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، نہ اس کے ساتھ بحث کی، نہ ہی اس کے سوال کو irrelevant کہا، بلکہ ایک واضح، مختصر اور 2 ٹوک بات کہہ کر اسے جواب بھی دے دیا اور گفتگو کو بھی وہیں روک دیا، کہ جس کے بعد پھر ابن سیاد بھی خاموش ہو گیا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو صرف واقعات سناؤں نہیں،
بلکہ آپ کو اپنے ساتھ ان میں موجود علم کی ان گہرائیوں میں لے کر جاؤں کہ جہاں پر بہت کم لوگ تیرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اوکے، اب ابن سیاد کے متعلق ایک ایسا واقعہ کہ جو واقعتاً انسان کو اس کے بارے میں یقین دلانا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں واقعی وہ دجالی تو نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ابن سیاد کو ایک گلی میں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو میں نے غور کیا کہ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دجال کی ایک آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے حیرانی، تعجب اور قدر تنزیہ انداز میں پوچھا کہ تمہاری یہ آنکھ ہے تمہارے ہی سر میں اور تمہیں نہیں پتا؟ تو کہنے لگا کہ میری یہ آنکھ ہے اور میرے ہی سر میں، لیکن اگر اللہ چاہے تو اسے میرے سر کے بجائے تمہارے عصا کے اندر اگا دے۔ اور پھر 3 مرتبہ اس نے ایک ایسی عجیب اور مکروہ گدھے کی طرح آواز نکالی کہ جیسی آواز میں نے ساری زندگی نہیں سنی تھی۔ چنانچہ وہ عصا کے جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا، میں نے زور سے اسے ابن سیاد کو دے مارا، اس طرح کہ وہ عصا ہی 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر تقسیم ہو گیا۔ اور اس بات پر ابن سیاد کو اس قدر غصہ آ گیا کہ وہ پھولنا شروع ہو گیا، اور بالآخر وہ اس قدر پھول گیا کہ گلی کا پورا راستہ ہی بند ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد عبداللہ ابن عمر اپنی بہن اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ جنہیں پہلے اس پورے واقعے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے عبداللہ، تمہیں بھلا ابن سیاد سے کیا چاہیے تھا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جو چیز دجال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گی، اسے ایکسپوز کرے گی، اس کے خروج کی وجہ بنے گی، وہ چیز اس کا غصہ ہوگی۔ یہ واقعہ ان واقعات میں سے ہے کہ جس کی بنا پر اکثر علماء اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بے شک وہی دجال تھا۔ لیکن کیا وہ دجال تھا یا نہیں؟ دیکھیں، ایمانداری کی بات کریں تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے لگتا نہیں کہ وہ دجال ہو۔ مثلا وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان آتا اور جاتا رہتا تھا، جبکہ دجال ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر ابن سیاد کی اولاد بھی تھی، جبکہ دجال کی اولاد نہیں ہونی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی زیادہ تر باتیں ایسی تھیں کہ جن سے لگتا یہی ہے کہ وہ دجال کی کوئی بہت ارلی سٹیج تھا۔ مثلا اس کی ماں کا صحابی کو یہ بتانا کہ وہ 12 مہینوں کے حمل کے بعد پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد بھی بڑے بچوں کی طرح رو اور چلا رہا تھا، یا پھر اس کا نبی علیہ السلام کے سامنے دیدہ دلیری کے ساتھ جوابات دینا اور دھوئیں کا آدھا لاس یعنی دخ کہہ دینا، اور پھر پانیوں پر بڑا ابلیس کا تخت اور اس کے گرد تیرتے ہوئے سانپوں جیسے ویژنز دیکھنا، اور اپنی نیند کے دوران لوگوں کی باتیں سن لینا، اور پھر عبداللہ ابن عمر کا اسے اس حالت میں دیکھنا کہ اس کی ایک آنکھ پھولنا شروع ہو چکی تھی، اور پھر اس کا ابو سعید خدری کو یہ کہنا کہ اگر مجھے دجال کی طاقتیں مل جائیں تو میں انہیں رد نہیں کروں گا۔ اور پھر ایک چیز کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے حدیث کے ایک لفظ پر غور کرنا ہے۔ غور کریں کہ جب نبی علیہ السلام نے ابن سیاد سے پوچھا تھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یاد کریں کہ آگے سے ابن سیاد نے کیا جواب دیا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے نبی ہیں۔ اور پھر یاد کریں کہ جزیرے میں ایکچول دجال نے بھی تمیم الداری سے ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں پوچھا تھا کہ کیا امیوں کے نبی آ گئے ہیں، یعنی ابن سیاد اور دجال دونوں ہی آپ علیہ السلام کے لیے ایک جیسے الفاظ کہا کرتے تھے۔ تو ابن سیاد میں کچھ تو ایسا تھا کہ جو دجال میں بھی ہے۔ ان واقعات اور ان میں چھپے ہوئے لنکس کو جوڑ کر میں نے ایک نتیجہ تو اخذ کیا ہے، لیکن اسے میں یہاں کیا پیش کروں؟ ہاں، کبھی زندگی میں کہیں ملے تو انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی کہوں گا کہ اصل لیڈ چھپی ہوئی ہے اس واقعے میں کہ جب وہ گلی کے اندر پھولنا شروع ہو گیا تھا۔ البتہ ابن سیاد کے ٹاپک کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک واقعہ اور ہے کہ جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا، کیونکہ یہ واقعہ بھی خاصا حیرت انگیز ہے۔ دیکھیے، ابن سیاد کا مدینہ میں کیا ہوا، وہ گم ہو گیا تھا، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حرہ والے دن ابن سیاد گم ہو گیا تھا۔
مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ مشکات اور سنن ابو داؤد میں یہی حدیث ضعیف ہے۔ اور میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ ابن سیاد کے متعلق تمام احادیث صحیح ہیں سوائے 2 احادیث کے، ایک وہ کہ جو اس کی پیدائش کے بارے میں ہے، اور دوسری وہ کہ جو حرہ والے دن اس کے لاپتہ ہو جانے کے بارے میں ہے۔ اور ان دونوں احادیث کا ضعیف ہونا بھی شاید ایک حکمت کی وجہ سے تھا کہ ابن سیاد کا آغاز بھی نامعلوم رکھا جائے اور اس کا انجام بھی نامعلوم رہے۔ البتہ حرہ مدینہ کے باہر ایک پتھریلی زمین کا بھی نام ہے، اور حرہ دراصل ایک واقعے کا بھی نام ہے کہ جو مسلم تاریخ کا ایک انتہائی دلخراش واقعہ تھا۔ تو یا تو اس واقعے کے دن یا پھر پتھریلی زمین کی طرف ابن سیاد کہیں گم ہو گیا تھا، اور یاد کریں کہ جب دجال نے مدینہ کے قریب آنا ہے اور اسے شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملنی، تو 2 قسطوں پہلے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ مدینہ سے باہر اس نے اپنا خیمہ کہاں لگانا ہے؟ ایک شور زدہ پتھریلی زمین کی جگہ پر، ایگزیکٹلی حرہ کی جگہ پر، اسی جگہ پر کہ جہاں پر ابن سیاد گم ہوا تھا۔ یہ باتیں محض اتفاقات نہیں ہیں کہ ابن سیاد کی ہر چیز جا کر دجال کے ساتھ مل رہی ہے، لیکن آپ کو چوتھا واقعہ سنانا تو ابھی بھی باقی ہے۔ یہ واقعہ فتح الباری میں لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے کے مطابق حضرت حسان ابن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اصبہان یعنی پرشین امپائر کا شہر اصفہان فتح کر لیا اور ہمارے لشکر کے پڑاؤ اور یہودیوں کی آبادی کے درمیان بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، تو کبھی کبھار ہم بھی ان کی آبادیوں میں جاتے اور وہاں سے ضرورت کی کچھ چیزیں خرید کر لے آتے۔ تو کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں میری واقفیت اور دوستی بھی ہو گئی تھی۔ تو ایک دن میں وہاں گیا تو دیکھا کہ کچھ یہودی ہیں کہ جو ناچ رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں اور موسیقی کے آلات بجا رہے ہیں۔ تو میں نے ان میں سے ایک شخص کہ جسے میں جانتا بھی تھا اور میری اس سے واقفیت بھی تھی، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آج رات ہمارا وہ بادشاہ آ رہا ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا کے اوپر فتح پائیں گے۔ یہ بات سن کر میں بہت حیران ہوا اور اپنے اس دوست سے پوچھا کہ کیا آج رات میں تمہاری بستی میں رات بسر کر سکتا ہوں؟ تو مجھے اسی کے گھر چھت پر رات بسر کرنے کی اجازت مل گئی۔ جب میں فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھا اور میں بعد میں چھت ہی کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا، تو طلوع ہوتے ہوئے سورج کی روشنی میں نے دیکھا کہ گرد اور دھول کا ایک غبار اٹھ رہا ہے کہ جو انہی یہودیوں کے ناچنے اور جشن منانے کی وجہ سے بلند ہو رہا ہے۔ اور اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ ان کے درمیان ایک آدمی بیٹھا ہے کہ جس کے اوپر خوشبودار پھولوں اور پودوں کا ایک خیمہ تنا ہوا ہے۔ اور اس وقت جب میں نے مزید غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کے درمیان تو ابن سیاد بیٹھا ہوا ہے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے کہ جس کے بعد دوبارہ پھر انہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ واقعہ ابن سیاد کے دجال ہونے پر بہت زیادہ قائل کر لیتا ہے کہ وہ ہی دجال کی ایک ارلی سٹیج تھا، لیکن سٹل چونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس بات کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی اس کی تردید، اس لیے ہم بھی ابن سیاد کے متعلق خاموش رہیں گے، اور ہر طرح کی ریسرچ کرنے کے باوجود ہم یہی کہیں گے کہ اصل علم صرف اور صرف ہمارے پیارے رب کے پاس ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمارا ابن سیاد والا باب تو تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، لیکن اب دجال کے متعلق ایک حدیث اور بھی ہے کہ جسے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس حدیث کو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور آپ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ پر بھی غور کریں کہ بہت ہی معنی خیز ہیں، کیونکہ یہ جملہ کہ نوح کے بعد ہر نبی نے ڈرایا ہے اپنے اندر ایک خاص پیغام رکھتا ہے، یعنی کہ ڈرانے کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا اور پھر ان کے بعد تسلسل کے ساتھ ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ تو ایسا کیوں؟ اگر نوح علیہ السلام دجال سے ڈرانے والے پہلے نبی تھے تو کیا ان کے زمانے میں کچھ خاص ہوا تھا کہ جو دجال کے ساتھ ریلیٹ کر گیا؟ یقیناً الفاظ کے اس استعمال میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہے، کوئی گہرا معنی، کوئی ڈیپر میننگ۔ آئیں اس سوال کو بھی پھر لیئرز کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو پہلی لیئر تو بڑی ہی سادہ اور واضح ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے انسان بہت ہی کم تھے، لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اگرچہ ان میں صحیح اور غلط کا فرق تو تھا، لیکن حق اور باطل کا ٹکراؤ ابھی اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں 3 بالکل نئی چیزیں ایک ساتھ ہونا شروع ہو گئیں، ایسی 3 چیزیں کہ جو ان سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ پہلی چیز کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے نیک لوگ مقدس سمجھے جانے لگ گئے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ نوح میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے 5 بڑے معبود تراش لیے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 نام سورہ نوح کے اندر موجود ہیں، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بڑی ہستی کو صرف ایک وسیلہ نہیں بلکہ طاقت کا ایکچول سورس سمجھا جانے لگا تھا۔ وہ لوگ ان 5 انسانوں کو معبود بنا کر انہیں پوجنے لگ گئے تھے، اور یہی ایک دجالی ذہن کی بنیاد ہوتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ انسان کے پاس بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر دجال۔ دوسری چیز کہ لوگوں کی عمریں بہت بہت زیادہ لمبی ہوتی تھیں۔ یہ بات ہمیں العنکبوت سے پتہ چل جاتی ہے کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی اپنی قوم کے درمیان 950 سال تک رہے تھے، لہٰذا انتہائی طویل عمریں تھیں، تجربہ بے حد وسیع تھا، دنیاوی چیزوں کا علم دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ تو یہ سب ملا کر انسان کو ایک احساس ہونے لگا کہ ہم خود بھی اس نظام کو چلا سکتے ہیں، اور یہی سوچ آگے چل کر ایک دجالی سوچ میں بدل جاتی ہے کہ ہم خود اس نظام کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ جو بالکل نئی ہوئی کہ باطل پہلی مرتبہ انسانوں میں ایک سسٹم کے طور پر سامنے آیا تھا۔ گمراہی جو دیکھیں ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی موجود تھی، لیکن انڈیویجول لیول پر بکھری ہوئی، جبکہ نوح علیہ السلام کے دور میں پہلی مرتبہ بتوں کے باقاعدہ نام رکھے جا رہے تھے، رسمیں بن رہی تھیں، روایات اور رواج بن رہے تھے۔ بت پرستی باضابطہ طور پر ایک سوشو کلچرل آرڈر کی صورت میں سامنے آ رہی تھی، اور باطل منظم طور پر ایک سسٹم بن رہا تھا کہ جو دجال کے نظام کا سٹیپ 1 ہوتا ہے۔ تو بہت سادہ اور پہلی لیئر یہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے ان تمام خطرات کو بھانپتے ہوئے دجال کے متعلق اپنی قوم کو وارن کیا، اور پھر ان کے بعد تسلسل سے باقی انبیاء بھی اپنی قوم کو وارن کرتے چلے گئے، کیونکہ یہی برائیاں پھر آگے بھیس بدل کر ہر دور میں سامنے آئی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ہمیں دا بک آف اینوخ سے پتہ چلتی ہے، اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ آج سے تقریباً 2,200 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی کہ جسے دا بک آف اینوخ یعنی اینوخ کی کتاب کہتے ہیں۔ اینوخ کون تھے؟ اینوخ، اخنوخ، ہنوک، یہ تمام نام حضرت ادریس علیہ السلام کے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کے پردادا اور ایک نبی تھے، اور نہ صرف توریت بلکہ قرآن پاک میں بھی ان کے متعلق ایک حیرت انگیز معلومات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اونچی جگہ پر اٹھا لیا تھا۔ یہ بات سورہ مریم میں بھی موجود ہے، اور توریت کی جینیسس 5 میں بھی، کہ ادریس علیہ السلام یا پھر اینوخ ایک اونچی جگہ کی طرف اٹھا لیے گئے تھے، بلند آسمانوں کی طرف۔ تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھے آسمان کی طرف، اور فرشتوں کے ساتھ ان کی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ کہ جس کی نہ تو کوئی تاریخ محفوظ ہے اور نہ ہی کوئی تفصیل، تو دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز نے سوچا کہ اس گمشدہ دور کے بڑے رازوں یا آسمانوں اور فرشتوں کے اس وقت کی باتیں اگر کوئی شخص جانتا تھا تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام یعنی اینوخ تھے۔ اسی لیے اس کتاب کا نام ان کے نام پر دا بک آف اینوخ رکھا گیا، کیونکہ اس کتاب کے اندر تمام معلومات نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے دور اور اس میں ہونے والی حیرت انگیز باتوں کے متعلق ہے۔ دا بک آف اینوخ کے اوپر ویسے تو میں پوری ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا چکا ہوں، اس لیے وہ ساری تفصیل آج دوبارہ ریپیٹ نہیں ہو رہی، لیکن شارٹ رن تھرو یہ کہ بک آف اینوخ سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا زمانہ آتے آتے انسانوں کے پاس کچھ ایسے خطرناک علوم پہنچ رہے تھے کہ جو ان کی مکمل تباہی کا سبب بن رہے تھے۔ مثلا انسانوں کو یہ علم مل رہا تھا کہ کیسے تلواریں، خنجر اور نیزے بنانے ہیں، کیسے فائدہ دینے والی دھاتوں کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، کیسے لڑائیوں اور قتل کے نت نئے طریقے نکالنے ہیں۔ یعنی کہ ان شارٹ تشدد یا پھر وائلنس
اب صرف ایک نیچرل فطری ایکٹ نہیں بلکہ ایک آرٹ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ انسان ایک منظم خون ریزی سیکھ رہا تھا۔ انہیں کون یہ چیزیں سکھا رہا تھا، اس ٹاپک کو میں ابھی نہیں چھیڑ رہا کیونکہ یہ بہت دلچسپ داستان ہے اور پھر میں بتاتا ہی چلا جاؤں گا اور یہ ویڈیو مزید 1 گھنٹہ طویل ہو جائے گی۔ لہٰذا سفائس ٹو سے کہ انسان تیزی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی تباہی کو دعوت دینا شروع ہو گیا تھا۔ دوسری چیز کہ جو انسان کو سکھائی جا رہی تھی وہ تھا جادو، تعویذات اور دوسروں پر اثر ڈالنے والے علوم، کہ جو انسان کو یہ وہم دے رہے تھے کہ وہ غیب کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ تیسری چیز کہ ستاروں اور سیاروں یعنی علم نجوم کو وقت کے رازوں اور تقدیر کے ساتھ جوڑنا سکھایا جا رہا تھا، اور یوں انسان نے تقدیر کو اللہ تعالیٰ کے بجائے ستاروں سے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ پھر انسان کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ کیسے سونا، چاندی اور لوہے کو پگھلا کر زیبائش، آرائش اور لگژری کا سامان تیار کرنا ہے، کہ جس سے معاشرے میں بہت زیادہ امیر اور غریب کا فرق، لالچ اور طاقت کا ڈس بیلنس پیدا ہو رہا تھا۔ پھر خفیہ علامات، نشانیوں اور سمبلزم، مخفی علوم یعنی ایسوٹیرک نالج کا علم، کہ جسے حاصل کر کے کچھ لوگ انتہائی گمراہ کن راستے کے اوپر چلنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر موسم، بادلوں اور فورسز آف نیچر کی تشریح کا علم، بادلوں کی حرکت، بارش کے راز اور فورسز آف نیچر کو اپنے قابو میں کرنے کا علم، کہ جو انسان کو ایک وہم دے رہا تھا کہ میرے پاس بھی خدائی طاقتیں آ رہی ہیں۔ اب غور کریں کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جنہیں دجال کا دور بالکل اسی طرح سے مرر کرے گا۔ مثلا نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ سب باتیں مل کر پہلا گلوبل فتنہ بن رہی تھیں، اور دجال اپنے زمانے کا آخری گلوبل فتنہ ہوگا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی انسان نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہم صرف مخلوق ہی نہیں بلکہ خود بھی بہت بڑی طاقت ہیں، اور دجال کے زمانے کا انسان بھی ایگزیکٹلی یہی سوچنا شروع ہو جائے گا کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی، علم اور سسٹم کے ذریعے ہر حد کو کراس کر سکتے ہیں۔ دونوں زمانوں میں طاقت کا غرور اپنے اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی علم تو آ گیا تھا لیکن مورل میچورٹی نہیں تھی، لہٰذا نتیجہ قتل و غارت، خون ریزی اور استحصال۔ اور اسی طرح دجال کے دور میں بھی علم تو اپنے عروج پر ہوگا لیکن مورل میچورٹی زیرو ہوگی، کوئی جواب دہی نہیں۔ لہٰذا کسی حد تک دونوں زمانوں کا علم ان کے لیے بہت بڑا فتنہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی خفیہ ایسوٹیرک نالج اور مخفی علوم خاص طبقات تک محدود تھے، اور اسی طرح دجال کے زمانے میں بھی خاص علوم خفیہ اور ایلیٹ گروپس تک محدود ہوں گے، کہ جن کے ذریعے وہ بارشیں برسائیں گے، کھیتیاں اگائیں گے، لوگوں کو ان کے ذریعے اپنا تابع کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ پھر ایک دلچسپ بات کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی نیفلمز نام کی ایک مخلوق تھی، کہ جو دی بک آف اینوخ کے مطابق انتہائی بڑے قد کے طاقتور لوگ ہوتے تھے، غیر معمولی طاقت کے حامل، جابر اور لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے والے، عام انسانوں پر غالب، قانون اور اخلاق سے ماورا کے جنہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور اسی طرح دجال کے زمانے میں بھی نیفلمز ہوں گے، جسمانی طور پر بڑے اور طاقتور نہیں بلکہ فنکشنل طور پر نیفلمز۔ دجال کے زمانے میں بھی ایسے طاقتور لوگ ہوں گے کہ جن کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے زمانے کے نیفلمز، اخلاق اور قانون سے ماورا لوگ کہ جنہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ وہ لوگ اپنے علم، ڈیٹا، ٹیکنالوجی اور دولت کے ذریعے خود کو فوق البشر سمجھیں گے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نیفلمز عام انسانوں پر غالب آ جاتے تھے، اسی طرح دجال کے زمانے کے نیفلمز بھی عام انسانوں کے اوپر اپنا پاور پروجیکشن کریں گے کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک بہت ریسنٹ ایگزامپل کہ جو حال ہی میں بدنام زمانہ سکینڈل سامنے آیا ہے، دی ایپسٹین فائلز کا، آپ دیکھ لیں کہ ان میں کتنے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی گھنونے جرائم کیے ہیں، لیکن کیا ان کے خلاف کوئی بھی کچھ بھی کر پا رہا ہے؟ یہ بھی آج کے نیفلمز ہیں۔ اسی طرح دجال کے بھی اپنے نیفلمز ہوں گے کہ جو ہر قانون سے خود کو بالا تر سمجھیں گے۔ لیکن ایک انتہائی خوبصورت بات کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی تمام فتنے پوری دنیا میں بھیجے گئے، ایک سیلاب کے اندر غرق ہو گئے تھے کہ جس کے بعد پھر ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچا تھا، اسی طرح دجال کا فتنہ بھی
جو ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اسی وقت پانی میں گھلنے والے نمک کی طرح ہو جائے گا۔ ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں حدیث کے، اور اس کے یوں فنا ہونے کا طریقہ بھی محض کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ پانی میں گھل کر مٹ جانے میں بھی ایک ڈیپر میننگ چھپا ہوا ہے کہ نہ تو اس کی کوئی لاش بچے گی اور نہ ہی اس کی کوئی یادگار۔ دجال کا تمام تسلسل ختم ہو جائے گا، اس کے دوبارہ ابھرنے کا ہر امکان مٹ جائے گا، اور اس کا ہر جھوٹ نوح علیہ السلام کے سیلاب کی طرح پانی کے اندر تحلیل ہو جائے گا۔ اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر سب سے پہلے نوح علیہ السلام نے اور پھر ان کے بعد ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے متعلق وارن کیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہو تو آپ نے انشاءاللہ 2 کام ضرور کرنے ہیں کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے موجود لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔